بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کے لیے روزہ کے احکام اور قضاء رمضان۔ روزہ رکھ کر افطار کر لینا۔ ایک شکل یہ بھی پیش آ سکتی ہے کہ کسی نے رات کو پختہ ارادہ کر لیا کہ صبح روزہ رکھوں گا اور فعلاً سحری کھا کر روزہ رکھ بھی لیا۔ اب راستے میں اسے گرمی و دھوپ کی شدت اور سفر کی مشقت کی وجہ سے بھوک و پیاس نے شدید پریشان کر دیا۔ ایسا روزہ دار کیا کرے؟ اس سلسلہ میں ہمارے پاس خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی صورتحال پیش آ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے روزہ افطار کر لیا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کی طرف نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و مدینہ کے درمیان ایک مقام قراء الغمیم پہنچے، اور بخاری مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو شدید پیاس نے پریشان کر دیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اسے بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پی کر روزہ افطار کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابھی تک بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ نافرمان ہے، یہ لوگ نافرمان ہے۔ اس واقعہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کسی مسافر روزہ دار کو دوران سفر مشقت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ روزہ کھول دے، اسے کوئی گناہ نہیں، اور ایسی حالت میں روزہ نہ کھولنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان قرار دیا ہے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں تنگی اور تشدد کی کہیں بھی گنجائش نہیں۔ سفر میں روزہ نہ رکھے تو بھی جائز ہے، رکھا ہوا روزہ کھول دے تو بھی ثابت ہے، بلکہ ابو داؤد و ترمذی اور مسند احمد کی بعض احادیث سے تو یہاں تک بھی گنجائش ملتی ہے کہ روزہ رکھا اچانک اسی دن سفر کا پروگرام بن گیا تو وہ مسافر اپنے شہر کے مکانوں سے تجاوز کرنے سے قبل ہی اپنے روزہ کو افطار کر سکتا ہے۔ افضل سفر میں روزہ قضا کر لینے پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے، البتہ اس سلسلہ میں اقوال مختلف ہے کہ اس صورت میں افضل روزہ رکھنا ہے یا قضا کرنا۔ بعض ائمہ و اہل علم نے کہا ہے کہ اگر سفر مشقت والا نہ ہو اور روزہ رکھنے والا اس کی طاقت رکھتا ہو تو روزہ رکھنا ہی افضل ہے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ قضا کرنا ہی افضل ہے، اور احادیث میں اسی دوسری نظریے کی تائید پائی جاتی ہے۔ مسابت قضا۔ دوران سفر روزہ کے احکام و مسائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ روزہ قضا کرنے کے لیے سفر کی کتنی مسافت ہو، اور جب کسی جگہ جا کر کچھ دن رہنا ہو تو وہاں کتنے دن تک وہ مسافر شمار ہوگا اور روزہ قضا کر سکے گا۔ یہ مسئلہ بعینہ نماز کے قصر کرنے کے لیے مسافت اور ایام سفر سے ملتا جلتا ہے، اور اس کے تفصیلی ذکر کا مقام تو مسائل نماز ہی ہے۔ مختصراً یہ کہ امام ابن قیم، امام ابن حزم اور دیگر بے شمار قدیم و جدید محققین کے نزدیک ہر وہ سفر جسے لغت اور عرف عام میں سفر کہا جا سکتا ہو، اس میں قصر کی جا سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مسافتوں پر قصر کرنا ثابت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ سے نکل کر ذوالحلیفہ میں قصر کرنا بھی ثابت ہے جو صرف 6 میل پر ہے۔
صحیح بخاری شریف میں ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا 48 میل کے سفر میں قصر کرنا اور روزہ قضا کرنا ثابت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 24 فرسنگ یعنی 72 میل کی مسافت منقول ہے۔ امام مالک، شافعی، لیث، اوزاعی اور فقہائے اصحاب الحدیث کے نزدیک یہ مسافت 2 مرحلے یا 48 میل ہے۔ اگر احتیاط کے پیش نظر سب سے لمبی مسافت یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختیار لے لیا جائے تو وہ 72 میل ہے، جس میں نماز قصر کی جا سکتی ہے اور روزہ قضا کیا جا سکتا ہے۔ احمد بک حسینی نے دلیل المسافر میں مسافت قضا حنفیہ کے نزدیک 81 کلومیٹر اور باقی تینوں ائمہ کے نزدیک 89.5 کلومیٹر ذکر کی ہے۔ ایام سفر کی مقدار کے سلسلہ میں بخاری شریف میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز کے ایک سفر میں مسلسل قصر کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس سے بھی کم کی روایت و آثار ملتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 15 دن کی روایت منقول ہے۔ اگر امام صاحب کے اس اختیار پر عمل کیا جائے تو 15 دن قصر و قضا جائز ہے، اور بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 19 دن بھی ثابت ہے۔ ایام و انداز قضا۔ عام حالات میں ماہانہ جاری ہونے والے خون حیض، بچے کی ولادت کے بعد آنے والے خون نفاس، مشقت حمل اور بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ قضا کرنے والی خواتین، اور مرض یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکنے والی خواتین و حضرات جتنے روزے نہ رکھ سکے انہیں کب اور کیسے قضا کرنا ہوگا۔ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ ایام عیدین و ایام تشریق کو چھوڑ کر جن کا روزہ رکھنا حرام ہے، سال کے باقی کوئی بھی دن ہو، ان میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دی جا سکتی ہے، اور جتنے روزے رہ گئے ہو انہیں لگاتار رکھنا بھی جائز ہے، اور الگ الگ کر کے وقفے کے بعد بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں سے جو بھی کوئی اختیار کر لے ممکن اور جائز ہے۔ اس طرح آئندہ رمضان سے پہلے اپنے روزوں کی قضا مکمل کر لے۔ چنانچہ قرآن کریم میں روزہ کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص مریض یا مسافر ہو اور اس سے روزے قضا ہو جائے تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی شرط نہیں لگائی کہ لگاتار رکھے یا الگ الگ، اور نہ ہی یہ شرط کہ رمضان نکلتے ہی رکھے، بلکہ جب چاہے رکھ لے۔ چنانچہ بحقی میں قضاء رمضان کے متعلق متعدد اسناد سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی چاہے تو الگ الگ رکھ لے اور کوئی چاہے تو لگاتار رکھ لے۔ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً اور صاحب مصنف عبد الرزاق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کیا ہے، ارشاد الہی فعدۃ من ایام اخر کی روح سے الگ الگ کر کے قضا کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، البتہ کفارے کے 60 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے ساتھ شہرین متتابعین کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ 2 ماہ لگاتار ہو، جبکہ بخاری و مسلم اور سنن اربعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، مجھ پر رمضان کے کچھ روزے ہوتے اور میں انہیں شعبان کے سوا قضا نہ کر پاتے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ شعبان تک تاخیر کی جا سکتی ہے، البتہ فریضہ کی ادائیگی میں جتنی جلدی ممکن ہو بہتر ہے، کیونکہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اور اگر کوئی شخص فوت ہو جائے جبکہ اس کے ذمے نظر کے کچھ روزوں کی قضا باقی تھی تو اس کا ولی و سرپرست یا وارث اس کے عوض میں روزے رکھے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مر گیا اور اس کے ذمے کچھ روزے تھے تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک موقوف روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، مگر یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔